لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات بھیج امام علیہ. عزیزان سید الشہداء، شب عاشوراء میں ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے. بہت محنت کی، بہت آپ نے کوششیں کی. ان ایام میں جہاں جہاں بھی مجلس ہو اس میں شریک ہوں، جو اپنا کردار ادا کر سکیں وہ آپ نے کیا. حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جتنا بھی انسان کوشش کر لے. خدا کی مرضی کے بغیر انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے خدا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. لیکن یہ چاہت خدا کی، یہ ہدایت جس کی خدا ذکر کر رہا ہے، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی دوسری ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جسے ہدایت ملتی ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. جو شخص تھوڑی سی کوشش کرتا ہے خدا اسے پھر اور راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ گمراہ ہیں یا ہدایت کے راستے سے دور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو ہدایت نہیں دے رہا. نہ، خدا نے سب کے لیے ہر چیز جو ہے وہ فراہم کی ہوئی ہے. ایک خدا رحمان ہے، ایک خدا رحیم، دونوں صفتیں پروردگار کی ہیں. رحمان سب کے لیے، کوئی اللہ کو ایک مانے نہ مانے، کفر کرے، شرک کچھ بھی کرے، اس کی رحمانیت سب کو مل رہی ہے. بارش سب کے لیے، پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، خوراک سب کے لیے، سب کے لیے. لیکن خاص لوگوں کے لیے خدا رحیم ہے، اور یہ رحمت اس کی مختلف ہے. اور یہ رحمت کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں اس رحمت کو حاصل کر سکوں خدا کی بارگاہ میں. خوب ظرفیت ایجاد کرنی پڑتی ہے، ظرفیت پیدا کرنی پڑتی ہے. کیپیسٹی ہوگی تو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوگا. اگر موبائل میں آپ کے جو ایس ڈی کارڈ ہے وہ جتنا بڑا ہے، جتنی اس کی میموری ہے، اتنی زیادہ آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا اپنا، تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. خوب اپنے آپ کو
اپ گریڈ کرنا، آگے کی طرف لے کے آنا، اپنی ظرفیت کو بڑھانا، کیپیسٹی کو بڑھائیں گے، اتنا ڈیٹا نیچے اترے گا، اتنی معرفت انہینس ہوگی، معرفت بڑھے گی، آگاہی بڑھے گی، عمل میں اضافہ ہوگا، اور جتنا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا انسان خدا کی طرف اور بڑھتا چلا جائے گا۔ خوب یہ بڑا پریکٹیکل ہے، بڑا آسان ہے، اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، چیزوں کو جانتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود فاصلہ ہے ہمارے اور پروردگار کے درمیان میں۔ فاصلہ مکانی نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، نہیں، خدا کسی زمانے یا مکان میں تو خدا نہیں آ سکتا، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے قریب کیوں نہیں ہوں؟ وہ تو قریب ہے، وہ تو قرآن میں آیات ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرک کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں اس کی قربت کو احساس نہیں کر رہا، میں نہیں احساس کر رہا۔ اگر کوئی آپ کے قریب ہو، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہو، کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہو، آپ سایہ پڑ رہا ہو، آپ محسوس کریں گے کوئی ہے میرے قریب۔ آپ کے ساتھ کسی نے کیمرہ رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو احساس ہوگا، اور کوئی ہاتھ رکھ دے تو آپ کو اور احساس ہوگا۔ تو ہمیں قربت الہی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خدا قریب نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تو پھر کیا چیز ہے جو میرے اور اس کے درمیان میں ہے؟ اصل میں میری اپنی ذات اس دنیا میں اتنی دھس گئی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں فاصلہ ایجاد ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ خدا میرے قریب ہے، میں محسوس نہیں کر رہا۔ ایسا آپ سادی سی مثال ہے، بہت آسان سی ذہن کو سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا تو لہسا کا مثل ہی ہے، خدا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے انسان بیان کرتا ہے کہ جس روڈ پہ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہوں، آگے تک کیمرے لگے ہوئے ہوں، چیزیں لگی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کوئی ایسی کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا مثلا کسی کو نقصان نہ ہو، یا سڑک پہ سگنل پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو جرمانہ آ جائے گا۔ کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ جرمانہ روک رہا ہے۔ خوف کس سے ہے آپ کو؟ خوف جرمانے سے ہے۔ اگر خدا بھی ہر غلطی کے بعد انسان کو جرمانہ دے دیتا، کام کرتا کوئی؟ پچھلی امتیں جو بیان ہوتا ہے کہ کوئی عمل خراب کرتی تھیں، ان کے چہرے پر آ جاتا تھا، اور سب کچھ اس امت کے اندر ہے، پھر بھی چہرے پہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں، یعنی صرف ایک ذات کے صدقے میں پروردگار اپنی رحمت کو اپنی اس قوم کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ خوب یہ میں کوئی بھی غلطی کروں، اگر میرے چہرے پہ آ جاتا یا کچھ پتہ چل جاتا تو خوب انسان کیا کرتا؟ انسان شرماتا، شرم کرتا، حیا کرتا، خوف کھاتا۔ لیکن وہ کتنا رحمان ہے کہ وہ ہر غلطی کے باوجود پھر بھی موقع دے رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ کیمرے کا احساس ہے لیکن خدا کا احساس نہیں ہے۔ یعنی انسان، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو تو انسان اس بچے کے شرم و حیا میں بعض اوقات غلطی نہیں کرتا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ کیا سوچے گا، لیکن تنہائی میں انسان بچے کے برابر بھی یہ نہیں سوچتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ اب یہ معاملہ جتنے بھی سائنس کے فارمولے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک عشق نہیں ہوگا۔ عشق اور محبت ایک ایسی فورس ہے کہ جو انسان کو ڈرائیو کرتی ہے۔ عشق ہے کہ انسان سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، عشق ہے اسے۔ محبت ہے، عشق ہے کہ گرمیوں کے لمبے لمبے دن ہے، جانے محترم، آپ جائیں
ناروے گرمیوں کے اندر فجر جو ہے مغرب 11:30 بجے، میں نے خود پڑھی ہے جا کے، مغرب 11:30 بجے، فجر 1:45 بجے. روزہ کتنا لمبا ہے؟ کیوں رکھ رہے ہیں؟ مسلمان رکھ رہا ہے؟ کس میں رکھ رہا ہے؟ عشق میں رکھ رہا ہے. کوئی زبردستی نہیں رکھوا رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھپ کے جاؤ پانی پی لو کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، محبت ہے. احسان موت ہو، یہ محبت رمضان میں ہوتی ہے، ہم سب کے اندر ہوتی ہے، ہم سب کی سروں پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں، سب اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے محبت. وہ یہی تو ہوتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے نا، اس کو بچا کے رکھنا ہے. وہ اس کے لیے اپنے وجود میں باطن کی آنکھ کو روشن کرنا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا. جو اس دنیا کو نہ دیکھے، صرف اس ذات کو دیکھے، اس کی طرف بڑھے، اس محبت میں اپنے آپ کو لے کے جائے جس میں اللہ کے ولی. عزیزان محترم، آپ انبیاؤں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں. ہر نبی نے کس چیز کی قیمت دی ہے؟ خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے دی ہے. چاہے وہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، چاہے زندان میں چلے گئے، چاہے وہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے میں محبت میں نابینا ہو گئے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، حضرت موسیٰ شہر سے دربدر ہو گئے. ہر جگہ یہی ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی نبی نے خدا کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا. اولیاء خدا بھی ایسی ہے. ہر شخص کے اوپر خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان. خدا آزماتا ہے، خدا آزمائش دیتا ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، طالوت اور جالوت کا، کہ حضرت داؤد نے جب جالوت کے مقابلے میں بھیجا تو ایک جگہ پر آئی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو شخص، جہاں پانی آئے گا، جو شخص پانی پی لے گا وہ لشکر میں نہیں رہے گا. ہاں، جس نے چلو بھر یعنی ایک پانی پیا ہو سوائے اس کے. 3 گروہ بن گئے. جیسے ہی پانی دے گا، پیاس شدید تھی، اللہ کے ولی کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا دبا کے، انہیں لشکر سے باہر نکالا. کچھ لوگوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا، ان کو روک لیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ولی کی اطاعت کی اور اپنی پیاس کو قائم رکھا، پانی نہیں پیا. عشق ہے، محبت ہے. آج پوری دنیا میں 8 محرم کو کس کے عشق میں علم اٹھتا ہے؟ جس نے پانی پہ پہنچ کے پانی نہیں پیا. نہیں پیا پانی. کیوں نہیں پیا؟ اللہم صلی محمد. خوب انسان خوب اپنے آپ کو، جب تک کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے. جانے محترم، جوان ہیں سارے. حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے دوست ہیں انسان کی زندگی میں. 3. ایک دوست وہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے دوست سے، لیکن اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے فائدہ ہی لیتے ہیں، ان کے وجود سے فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے. دوسرا دوست وہ ہے جتنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اتنا وہ فائدہ دیتا بھی ہے. فائدہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، مشورے سے ہوتا ہے، ساتھ دینے سے ہوتا ہے، پریشانی میں کھڑا ہونے سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جتنا فائدہ لیتا ہے اتنا فائدہ. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو صرف خلوص سے دوستی نبھاتا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا. اب یہ دوستی کی سنخیت، یہ جو انسان کے اندر ہے. 2 چیزیں آپس میں اٹیچ کیسے ہوتی ہیں؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شباہت ہونی چاہیے، کوئی چیز مشترک ہو. میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو کوئی چیز ایسی ہے جو محبت کروا رہی ہے. مثلا میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، وہ والدین میرے لیے مجھے اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں، وہ ایک بہرحال میری پرورش کی ہے، ایک شباہت ہے جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اس طرح اور بہت ساری چیزوں سے انسان
لیکن جو انسان دو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز پائی جاتی. ماں اولاد سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اس نے اپنے وجود سے اسے جنم دیا ہے. اگر یہ اس کے اندر نہ ہوتا محبت نہیں کرتی. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے, ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیے پہاڑوں میں چڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا, پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے. ماں کے اندر جو رحمت تھی خدا نے لے لی. ماں نے بچے کو پھینکا, زمین پہ چلی گئی. کہا پروردگار اس کو رحمت واپس کر دے. واپس کی, دوڑتی بھی آئی اور دوبارہ بچے کو اٹھا لیا. اب یہ سب اس کی طرف سے ہے, یہ سب اس نے انسٹال کیا ہوا. اگر وہ ہٹا دے ختم ہو جائے گا. کتنے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ جو نرم گوشہ ہے یہ انسانیت کا ہے. اگر آج دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی چاہیے, اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانیت سے ہے. ایک انسان مارا جا رہا ہے اور وہ بھی مسلمان مارا جا رہا ہے, لیکن مسلمان ہل ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے, وہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ ابھی فی الحال آج بھی دیکھیں, آج بھی لندن کے اندر احتجاج تھا, مسلمان نہیں تھے, نان مسلم تھے سارے. کیونکہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے, اور جہاں انسانیت کو موقع ملا وہ حق کے راستے پر آ جائے گی. امریکہ مردہ آباد, امریکہ مردہ آباد, اسرائیل مردہ آباد, اسرائیل مردہ. اللہم صلی عزیزان محترم, خوب یہ محبت انسان کو موو کرتی ہے, ڈرائیو کرتی ہے, یہ انرجی ہے. یہ اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر کیا حیوانیت. اب حیوانیت ہے جو آج انسانیت کیسے چھینی جائے, حیوانیت انسرٹ کر دو. جو کام حیوان کرتا ہے ان کو کر دو. پہلی چیز, حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تفکر کا ہے, فکر کا ہے, عقل کا ہے, کمپیریزن کا ہے. حیوان کمپیریزن نہیں کرتا. جو حیوان, بہرحال بہت سارے حیوان ہیں ان کے اندر کوالٹیز بھی ہیں, لیکن وہ ساری کوالٹیز انسٹالڈ ہیں. جو چونٹی اپنا گھر بنانے کا طریقہ تھا اس کا 1000 سال پہلے, آج بھی ویسی ہی بناتی ہے. آج وہ 15 منزلہ عمارت نہیں بنا رہی. شہد کی مکھی, اللہ نے وہی کی شہد کیسے لینا ہے اور اس کا گھر اپنا کندور کیسے بنانا ہے, وہ ویسی بناتی ہے اس کو ہیکساگونل. کس نے سکھایا؟ خدا نے سکھایا. آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد کیا اس کے اس گھر کے اندر تبدیلی آ گئی؟ انسان جو ہے وہ تیز بن گیا, پھولوں کے بجائے اس کو شہد جو ہے وہ اس کے چینی کے ذریعے سے اس کو گھر بن گیا. تو انسان کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے. پھر بعد میں کہتا ہے شہد خالص ہے. شہد تو خالص ہی ہوگا بھائی, لیکن شکر سے بھرا ہوا ہوگا. شہد خالص ہی ہے, شہد میں بنی نہیں ہے. لیکن مکھی ویسی کی ویسی ہے. انسان ہے کہ جس نے رشد کیا ہے, رشد, عقل اس کی کامل ہو رہی ہے, کامل ہو چکی ہے, کیونکہ دین کامل ہو گیا, عقل کامل ہو گئی, رشد کر رہا ہے. اگر ابھی بھی یہ انسان وہی کام کرے جو حیوان کر رہا ہے, کھانا پینا, نسل پیدا کرنا, وہ یہ تو جانور بھی کر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق عقل کا ہے. آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آج نان مسلم جو ہے, جس کے معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ برا ہے, برا ہے, سب اپنی جگہ, برائیاں ساری اپنی جگہ, لیکن بہرحال وہ بیدار ہو رہا ہے. کم از کم فلسطین اور غزہ کے معاملے میں بیدار ہو رہا ہے, باہر نکل رہا ہے, جیلوں میں جا رہا ہے, سختیاں کاٹ رہا ہے, سب کر رہا ہے, سب کر رہا ہے. کتنا آپ فلسطین پر آپ دیکھیں, امریکہ کے اندر یونیورسٹی سے لوگوں کو نکال دیا گیا, ان کی ڈگریاں ختم کر دی گئیں, ان کی اسکالرشپ ختم کر دی گئی, جیلوں میں چلے گئے لوگ. اور آپ اپنی یونیورسٹیز کو دیکھیں کیا کر رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ملک ہے, اسلام ہے, ناچ گانے, کنسرٹ, وہ بھی کس طرح.
لوگ فلسطین کے لیے کونسلٹ کے اندر، دوسرے ملکوں میں کونسلٹ کے اندر بھی فلسطین کا جھنڈا اوپر ہے، فلسطین پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے یہاں میں نہیں کہہ رہا کہ سب، آپ تو ماشاءاللہ سب یقیناً احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کر بھی رہے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی روک نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا. جانے محترم آپ سمجھیں کہ میرا کام میرا اپنا ہے، میرا معاشرے سے تعلق نہیں ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں. کشتی میں اگر کوئی ایک شخص سوراخ کر دے تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، آپ بچ نہیں سکتے. اگر معاشرے کی برائی کو آپ نہیں روکیں گے تو کل یہ برائی آپ کے گھر کو جلائے گی، یہ بے حیائی، یہ برائی آپ کے شہر کے اندر آئے گی، آپ کی گلی میں آئے گی آپ کے. اگر آج آپ نشے کو چوک پر نہیں روکیں گے تو کل نشہ آپ کے گھر آئے گا، آئے گا. برائی، سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، کیا بولا؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے، اچھائی کی تبلیغ کے لیے برائی کو روکنے جا رہا ہوں. برائی ہر طرح کی تھی، ہر طرح کی برائی اس زمانے میں بھی تھی. سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ امت سو رہی تھی، غافل تھی. تو آج آپ مرد آباد امریکہ کے تو نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر امریکن پالیسیز، امریکن سسٹم، امریکن چیزیں تو معاشرے کے اندر ہیں. تو صرف نعرہ ہے منہ سے، عمل میں کیا ہے؟ سب کو امریکہ جانا ہے. جانے سے کوئی بری بات نہیں ہے. مرد آباد امریکہ سے بھی مراد دیکھیں، یاد رکھیں لوگ نہیں ہوتے، پالیسیز ہیں. لوگ تو انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تشیع بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، عزاداری بھی ہوتی ہے وہاں. لیکن امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ تمہیں پھول اور گلدستے بھی لا کے دے دے تو کبھی دھوکہ مت کھانا، ورنہ روزے تو واشنگٹن ڈی سی میں بھی کھلوائے جاتے ہیں، کھلوائے جاتے ہیں. لیکن ادھر ساتھ دے رہا ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، دھوکہ کھانا نہیں ہے. خوب یہ بیریئرز جب تک آپ روکیں گے نہیں، امام کا راستہ ہموار کیسے ہوگا؟ بس یہ خلاصہ کرنا تھا، بس آپ کی خدمت میں زیادہ میں زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ سب یہ بیریئرز ہیں نا، رکاوٹ ہے. معاشرہ اچھا ہو جائے، یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سب اسلامی باتیں کریں نا، مطلب ایک معاشرہ ہو، مناسب معاشرہ ہو، یونیورسٹی ہو، سوسائٹی ہو، شہر ہو، بازار ہو، کیسے ہوں. خوب جب آپ امام کو بلا سکیں. تو کیا ہم سب کوشش میں کامیاب ہو گئے، یا کوشش کر رہے ہیں، یا کر ہی نہیں رہے؟ ہمارے ماتم، ہمارے جلوس، ہمارے ریچولز، ہماری ثقافت کیا ہمیں امام کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ ہم امام کو دعوت دے سکتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے نا، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے. کیا ہم امام کو سسٹم دے سکتے ہیں؟ کیا ہم نے امام کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کیا ہے؟ دنیا سائبر وار کے اندر ہے، ڈیٹا سائنس کا دور ہے. جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہی کامیاب ہے. اس انفارمیشن کے اندر ہم اپنے امام کی حفاظت کر پائیں گے؟ لیکن مولا کو کیا حفاظت کی ضرورت ہے؟ مولانا صاحب مولا تو مولا ہیں، وہ مولا ہیں، لیکن امام چاہیں گے نا کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہوں جو کھڑے ہوں سامنے، تیر سینوں پہ کھا سکیں. تو کیا سسٹم ہے؟ سیٹلائٹ ہے، جیمر ہے، ریڈار ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے. کہاں سے اب تو ہوئی کوئی سامنے آگے، اب تو کوئی سامنے آگے لڑتا بھی کوئی نہیں ہے، تو دور سے ٹارگٹ ہے. آپ کا فون آپ کا اسپائے ہے، آپ کی آئی ڈی ہے. ابھی کتنے انسیڈنٹ دنیا میں ہوئے، آپ کے فون، ڈائریکٹ فون، وہی آئی پی، وہی لوکیشن، سیدھا جا کے بندے کو مار دیا، ختم ہو گیا. اس دور میں امام کو کیا سیکیورٹی دیں گے ہم؟ یا لیتنی کنتو معاکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنتو معاکم، کربلا والوں کے لیے پڑھتے ہیں، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے. فافوزوا فوزا عظیما، ہم بھی عظیم کامیابی پہ پہنچ جاتے. عزیزان محترم، وقت گزر گیا، بہت تیزی سے ایام گزر گئے. فرق ہے اس میں کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر امام کا انتظار کر رہا ہے،
اور اس میں کہ جو تیاری کر رہا ہے. فرق ہے دونوں میں, فرق ہے. سوسائٹی کہاں پہنچی, سوسائٹی کو کہاں پہنچایا, کمیونٹی کو, ہر آدمی کو اپنا. جیسے اسکاؤٹ والے ہمارے ماشاءاللہ زحمت کرتے ہیں, شام 4 بجے سے مجھے بتا رہے تھے آتے ہیں, رات کو 1 1:30 2 بجے تک خلوص کے ساتھ. ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, کام کرتی. ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے, کردار ادا کر رہا ہے. ہم پورا سال میں اپنی اس سوسائٹی کے لیے, کیونکہ آپ میجورٹی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب یہیں کے ہیں, سارے یہیں کے سوسائٹی کے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے, اس کے ایجوکیشن سسٹم کو, یہاں کے ماحول کو, یہاں کی ثقافت کو, کچھ ہے ہمارے پاس کو پلاننگ. کچھ لوگ بہرحال ہیں لائبریری بنا دی, یہ بنا دیا, لیکن بہرحال ایک ماڈل سوسائٹی تو کریٹ کرنی چاہیے نا. مولا کے ماننے والوں کو سوسائٹی تو بہترین بنانی چاہیے تھی. روڈ بہتر ہو, آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم کیا کریں, ہمارے تو بلدیہ سسٹم ہی خراب ہے, فلانا ہی خراب ہے, ہمارا یو سی بھی فلانا ہے, ہمارے منسٹر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جان محترم جب آپ متحد ہو جائیں تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے. سسٹم لوگوں سے بنتا ہے. آپ خود چاہیں تو سب صحیح ہو سکتا ہے. اگر آپ آپس میں ہی لگے رہیں اور اپنی خواہشات میں لگے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ہم ایک چھوٹا سا ایک ایریا سسٹمیٹک نہیں کر سکتے تو ہم امام کی حکومت میں کوفہ میں امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ سوالیہ نشان ہے یہ. بیداری, صفائی چاہیے, صفائی. دشمن نہیں چاہتا کہ آپ امام کے بارے میں سوچیں, اسی لیے اس نے اتنا بازار گرم کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا, فلانا, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یوٹیوب, انوانٹیڈ انفارمیشن. ضرورت نہیں ہے اتنی انفارمیشن کی جتنی ہم انفارمیشن لے رہے ہیں. گھنٹہ پتہ نہیں چلتا, ریلیں ختم نہیں ہوتی ہیں, آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی. ایک آیت اللہ, میں نے ایک اور مجلس میں پڑھا تھا, ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ سعادت پرور, بہت بڑے عارف تھے. ان کے شاگرد نے بھی ماہ مبارک رمضان میں دیکھ رہا تھا, بہت وہ بھی بزرگ تھے. انہوں نے آج کے دور سے تطبیق کیا اس بات کو حدیث و روایات کی روشنی میں کہ یہ جو ایک نگاہ انسان کی, ایک نگاہ جو کہہ رہے کہ موبائل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں بھی چاہتے مگر پھر بھی آ جاتی ہے, پھر بھی آپ دیکھتے ہیں. کہا یہ ایک نگاہ انسان کی روح کو 500 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ 500 سال. وہ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے, ایک نگاہ نامحرم 7 سال 100 سال پیچھے لے جاتی ہے, 100 سال پیچھے. گرفتار ہے. جب نفس جکڑ جائے گا, کنفیوژن میں, اضطراب میں آ جائے گا, سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. جب آپ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, مصلے پہ آپ کو رونا کبھی نہیں آئے گا, کبھی گریہ نہیں کریں گے, کبھی نماز میں کانپیں گے نہیں, کبھی قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ملے گی لذت. کیوں نہیں مل رہی لذت؟ قرآن پڑھنے میں لذت کیوں نہیں ملتی مجھے؟ کیوں نہیں میں باقی چیزیں گھنٹوں دیکھتا رہتا ہوں, بیٹھا رہتا ہوں, فٹ بال, کرکٹ, منع نہیں ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن لذت مل رہی ہے. تو قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر کے بعد بھی کیوں نہیں ملتی لذت؟ لیئر آ گئی, ریموو کر, یہ ریموو نہیں ہوں گی امام تک نہیں پہنچ سکتے. رات ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی, عاشورہ ہو گیا, آواز امام نے لگائی, ہل نہیں پایا. اذان محترم دیر ہو جائے گی, نہیں پتا کس وقت آواز آ جائے, انا بقیت اللہ, میں اللہ کا باقی ہوں. اور اگر میں خدا نہ خواستہ اس وقت اپنی دنیا میں مصروف ہوا تو سب برباد ہو جائے گا, سب برباد. کوئی چیز کام نہیں آتی اگر انسان اپنے امام کا ساتھ نہ دے پائے. ولایت, اذان موت, ہر حال اس کو اپنے اندر پیدا کرے. یہی سب سے بڑی کوالٹی حضرت عباس کی ہے. خود امام
معصوم ان کے لیے بیان فرماتا کہ چچا عباس کے پاس دو خوبیاں، ایک بصیرت تھی، دوسرے باوفا تھے۔ بصیرت باقی شہداء میں بھی تھی مگر حضرت عباس میں زیادہ تھی۔ اطاعت، محض اطاعت تھی۔ کہیں مورخین نے، تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا ہو، کہیں نہیں کہا۔ مقتل تاریخ کتابیں، عباس خیمے لگا دو، خیمے لگ گئے۔ عباس خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے۔ اور جہاں دشمن امان نامہ لے کر آیا، یعنی آج کے دور کے حساب سے جو ہے وہ سیز فائر لے کر آیا، لیکن کس کے لیے؟ صرف حضرت عباس کے لیے لے کر آیا کہ آپ کو امان مل جائے گی۔ حضرت عباس نے امان نامہ پھاڑ دیا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو میں حسین کو چھوڑ دوں؟ جسے ماں نے مانگا حسین کے لیے ہو، اسے چھوڑ دوں؟ عباس عزیزان محترم، کربلا کے ہر شہید سے توسل کیا کریں، توسل کیا کریں، اور وہ مانگا کریں جو ان کے پاس ہے، وہ مانگیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ منت نہیں مانے، اپنی دعائیں نہ مانے، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے، مانے جو ماننا ہے، لیکن جناب عباس کے پاس میں خود جب جاتا ہوں، جتنی بھی توفیق ہوتی ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، میں جب بھی جاتا ہوں، اگر چند دن ہوں، زیارت کرتا ہے بندہ، ایک زیارت میں کوشش کرتا ہوں کہ جب جاؤں تو کچھ نہ مانگوں سوائے ایک چیز کے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور اس کو آج تک میں نے اپنے لیے قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ وہاں جا کر انسان کہاں اپنی باتیں یاد رکھتا ہے جب تک وہ چاہے نہیں۔ اور وہ کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت عباس، ایک تو میں گناہ گار کے نام میں بھی عباس ہے، دوسرا جو اطاعت آپ نے اپنے امام کی ہے نا مولا، ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کی اطاعت نصیب کر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ اطاعت مانگیں، اطاعت مانگیں۔ مقام دیکھیں آپ جناب عباس کا مقام کتنا بلند ہے۔ امام حسین امام ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی و انا من الحسین۔ اور وہ زیارات اور وہ چیزیں انسان دیکھیں نا، معصوم امام چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل پر خیر چاہتا ہے کہ خیر عطا ہو، تو اس کے دل میں ہمارے جد حسین کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ خیر ہے، اگر آپ کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، خدا نے آپ کے قلب پر خیر کو نازل کیا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہ صلی علی محمد۔ وہ آپ دیکھیں حضرت عباس اپنے امام کی اطاعت کری، کیونکہ امام کے بھائی بھی ہیں، امام کے بیٹے بھی ہیں، لیکن مرتبہ انہیں عطا کیا گیا۔ کیا عطا کیا گیا؟ کہ کربلا کی تصویر بغیر حرم حضرت عباس کے پوری نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ کربلا، خود کربلا کا آپ ڈایامیٹر دیکھیں، اس کے فکر کا، اس کے تفکر کا، اس کی آئیڈیالوجی کا، امام حسین کی قربانی کا، انسان کامل کا، مگر امام حسین نے کہا کہ کربلا پوری نہیں ہوگی جب تک میرا عباس نہ ہو۔ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جمعے کا دن گزر گیا، ظہور کا متوقع دن، ہم نے امام کو کتنا یاد کیا؟ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ علماء کا کتاب میں واقعات بیان کرتے ہیں کہ امام سے ملتے ہیں مگر امام کو پہچانتے نہیں۔ علی بغدادی، بغداد کا تاجر ہے، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ بہت حساب کتاب رکھتا تھا اپنا، بغداد سے نجف گیا،
مجتہدین کی خدمت میں گیا. زمانے میں شاید مرتضی انصاری جو تھے وہ دور تھا 400-500 ہجری کے آس پاس. گیا اور اپنے خمس کا حساب کیا کہ میرا خمس کتنا ہے. یہ کیا, زیارتیں کی. کہتے ہیں کاظمین سے نکل رہا تھا بغدادی میں, دیکھا ایک شخص سبز جو ہے وہ کپڑا لیے قریب آیا. کہا علی بغدادی ہمارے ساتھ واپس کاظمین نہیں چلو گے, حرم نہیں چلو گے؟ رات بہتر ہے ہم وہاں گزاریں. اب یہ اس کو جانتا نہیں ہے لیکن وہ نام سے پکار رہا ہے. لیکن شخص کا لہجہ ایسا تھا, اس نے بولا چلتے ہیں, چلو چلتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو. کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم ابھی ہمارے وکیلوں کے پاس گئے تھے ہمارا حق ادا کرنے. کہا نہیں پہچانے, جب تک امام نہیں چاہتا نہیں پہچانتا کوئی. کہا آپ کا حق؟ کہا ہاں ہمارا حق ادا کیا ہے تم نے, نہیں پہچانے. پھر ایک دو لوگوں کی زیارت کے بارے میں پوچھا, کہا نہیں پہچانے. حرم میں داخل ہوئے, سب اماموں کو سلام کیا. تو وہ شخص جو کہ خود امام ہے اس نے کہا علی وقت کے امام کو سلام نہیں کرو گے؟ کہا السلام علیکہ یا صاحب الزمان. تو اس شخص نے کہا وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد. نہیں پہچانے. وہ شخص بھی اندر گیا, یہ خود بھی اندر گیا. اندر جب گئے زیارت گئے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے کہ جو اپنے حق کی بات کر رہا ہے, یہ کون ہے کہ جو اتنی چیزوں سے واقف ہے, اور یہ کون ہے کہ جب میں نے امام کو سلام کیا تو اچانک سے خیال آیا یہ تو امام تھے. دیکھا تو امام جا چکے تھے. عزیزان محترم, حدیث سے چٹے امام سے کہ جب امام ظہور کریں گے تو لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے امام کو دیکھا تھا, دیکھا تھا. خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں کہ جو اپنے امام کو دیکھیں. دعائے نطبہ آج جمعے کو پڑھنی چاہیے, ویسے ہم تو خیر سنڈے کو پڑھتے ہیں. متا ترانا و نراقا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. کربلا یہی ہے جانے محترم, امام محور ہے. روز عاشور سب ختم ہو گیا. کچھ مصائب ایسے ہیں میں نے استادوں سے سنا ہے کہ جس میں امام خود تشریف لاتے ہیں, امام زمانہ. اور وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہا جناب عباس کی مصیبت جب پڑی جائے امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. آئیں اپنی گناہگار, میں خطا کار ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہیں, آئیں امام کو دعوت دیں. مولا اپنے چچا عباس کی مصیبت میں تشریف لائیں. روز عاشور جب سب ختم ہو گیا, حضرت عباس مولا کی خدمت میں گئے. کہا مجھے اجازت دیں. کہا عباس اجازت نہیں ہے. بچوں کی آواز آئی, آتش آتش, پیاس. چھوٹی سی بچی ہے, چچا کے پاس آئی. چچا بچے بہت پیاسے ہیں, پانی نہیں ہے. علی اصغر بھی پیاسا ہے. حضرت عباس نے کہا میں پانی لے آؤں گا مگر بابا سے اجازت دلوا دو مجھے. کہتے ہیں کہ بچی اپنے بابا کی خدمت میں گئی ہوگی, کہا ہوگا بابا بھائی علی اصغر پیاسا ہے, چچا کو اجازت دے دیں پانی لے آئے. امام حسین نے کہا ہوگا بچی سے کہ آپ کو اپنے بھائی کی پیاس کا تو خیال ہے, میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. ہاں عزیزان محترم, آپ کو یاد ہے نا کہ جب
ماہ رمضان میں مولا وصیت کر رہے تھے تو تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، حضرت عباس کو نہیں بلایا۔ حضرت عباس بیٹھ گئے کہ بابا نے مجھے نہیں بلایا۔ بعد میں امام نے حضرت عباس کو بلایا اور امام حسین کو بلایا، کہا عباس آپ کا ہاتھ میں حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ زندگی تھی صرف حسین کے لیے۔ اب دیکھیں نا کہ جب یہ قافلہ آزاد ہو کر کربلا سے ہو کر جب یہ مدینہ گیا ہے اور منادی نے ندا دی ہے کہ کارواں واپس آ گیا، حسین مارے گئے، تو وہ بوڑھی ماں جس کے 4 بچے بھی گئے تھے وہ آئی اور اس نے پوچھا کہ یہ عباس مارے گئے؟ کہا ہاں عباس بھی مارے گئے۔ کہا صرف اتنا بتا دے کہ جب امام حسین مارے گئے عباس زندہ تھا یا مر گئے تھے؟ جناب عباس تو تھے ہی حسین کے لیے۔ عزیزان محترم، جناب عباس نے خیموں سے وداع نہیں کیا، ہر کوئی مل کے گیا، لیکن حضرت عباس مل کے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی لینے گئے تھے، لڑنے تھوڑی گئے تھے۔ لیکن بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے جناب عباس کو خیمے میں بلایا، بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اپنی بہن کا۔ کہا بی بی زینب نے کہ عباس جب میں چھوٹی تھی تو بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا کہتے تھے بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو، لیکن عباس اب مجھے یقین ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، بس میں تیزی سے، بہرحال آپ بھی مجلس سے سن رہے ہیں مسلسل، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بہرحال انسان ہے، انسان کی ایک طاقت ہے۔ عزیزان محترم، ہم تو روئیں گے چلے جائیں گے، ہم تو پانی بھی پی لیں گے، ہم تو کھا بھی لیں گے، یہ تو علی کی بیٹیاں جانتی ہیں کہ عباس کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو وہ جانتی ہیں۔ ہمارا محرم تو عاشورہ تک ہوتا ہے، اور اصل مصیبت تو شروع ہی عاشورہ کے بعد ہوتی ہے۔ ابھی تو سب موجود ہے نا، اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور دشمن کی لشکر کی طرف چلے گئے۔ حضرت عباس نے رجس پڑھا، گفتگو کی ہے دشمن کے ساتھ، کہا کہ اے موکلین فرات، جو تم لوگوں نے فرات کے اوپر قبضہ کیا ہے، تم خود پانی پیو، تمہارے جانور پانی پئیں، حسین اور حسین کی اولاد پیاسی رہے۔ لیکن 4000 تیروں والے جمع ہو گئے کہ یہ پانی خیمے میں نہ جائے۔ کیسے لوگ تھے آپ سوچیں آپ۔ عزیزان محترم، جناب عباس بھی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ مقتل کہتا ہے کہ کئی 100 لوگوں کو جہنم واصل کیا اور نہر کے کنارے پہنچ گئے، فرات کا جو کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، پانی ہاتھ میں اٹھایا، پھر وہی رمضان بابا کی وصیت یاد آ گئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ نہیں پیا پانی عزیزان محترم۔ اس لیے کہتے ہیں نا
کہ روزے عاشور صبح سے لے کر عصر تک فاقہ کرے، پیاسا رہے، تھوڑا تو محسوس کرے آدمی، تھوڑا خشک گلا محسوس کرے۔ ہم تھوڑی دیر پانی نہ پئیں گلا خشک ہو جاتا۔ سلام ہو امام حسین پر جو نہ جانے کتنے دن کا پیاسا تھا، کتنا دن کا پیاسا۔ عزاداران محترم، پانی بھر لیا، مشکیزہ اٹھایا اور پھر خیموں کی طرف رخ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، اور حضرت عباس کو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ پانی بچے انتظار کر رہے ہیں، بچوں کو چچا پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑا اعتماد ہے، اور ایک بچی بچوں کو کہہ رہی ہے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ حسرت اس بچی کی۔ عزاداران محترم، یہی تو وجہ ہے کہ ہر علم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوا ہوتا ہے، تاکہ چچا اور اس بھتیجی کا تعلق جڑا رہے۔ دشمن نے روکتے ہوئے وار کرنا شروع کیے۔ دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہو گیا، مشکیزہ آغوش میں لیا، علم کو وجود میں لیا۔ خیموں کو دیکھتے جاتے ہیں، کتنی دور خیمے ہیں۔ دشمن کہہ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو حضرت عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ ایک شخص نے کہا یہ مشکیزہ ہے۔ بس عزاداران محترم، وہ ایک ظالم تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ پانی بہنا شروع ہوا، حضرت عباس کی امیدیں بھی بہہ گئیں۔ سواری با وفا تھی، خیموں سے رخ موڑ لیا، تیر آنکھ میں لگا۔ کوئی چیز آنکھ میں آ جائے انسان ہاتھوں سے ہٹاتا ہے۔ اسی اثنا میں کہ اس تیر کو کسی طریقے سے نکالا جائے، جھکایا، کہتے ہیں گرز سر پر لگا، زین سے زمین پر۔ ام البنین کا چراغ کیسے آیا وہ خود جانتا ہے۔ کوئی جب زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو، بس صرف آواز آئی یا خا، اے میرے بھائی، ادرک اللہ، اپنے بھائی کی خبر لو۔ اور وہاں میرا امام، مظلوم امام، میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا نا جب چچا عباس زمین پر آئے، میرے بابا نے کمر کو ہاتھ رکھا، ان کا سارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج عزاداران محترم، تحمل سے سنتے آرام سے، نہیں پتا اگلے سال زندہ رہے نہ رہے، کل بھی زندہ رہے نہ رہے، انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے۔ خدا مقام بلند کرے آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ، با معرفت تھے، روزے عاشور مصائب پڑھ رہے تھے، اور کہا کہ یہ ٹینٹ مت اتارنا، کھڑے رہنا۔ اسی وقت عصر میں انتقال ہو گیا۔ اس سے بہتر اور جگہ کیا ہے انسان غم میں دنیا سے چلا جائے۔ عزاداران موت، امام حسین جب کوئی بدن گرتا تھا امام بڑی تیزی سے پہنچتے تھے، بڑی تیزی سے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے خیموں کی حفاظت حضرت عباس کرتے تھے۔ لیکن جب بھائی گرا نا تو امام حسین تیزی سے نہیں آئے، ایک نگاہ خیموں کی طرف، ایک نگاہ عباس کے بدن کی طرف۔ پہنچے، سر زانو پہ رکھا،
تیر نکالا، خون صاف کیا، بھائیوں میں گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی خدا جانتا ہے۔ عزاداران محترم، مقتل خاموش ہے، مقتل بس اتنا کہتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین اٹھے، سارے بدن خیمے گئے، عباس کا بدن خیمے نہ گیا، بس علم جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، اس امید سے ہیں پانی آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، مگر کیا دیکھا؟ علم آ گیا، علمدار علمدار نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا مولا؟ سب بدن گئے، یہ بدن کیوں نہیں گیا؟ ہر عالم نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ کسی نے کہا، جناب عباس نے اپنے مولا سے کہا ہوگا، مولا صبح سے آپ بدن لے کر جا رہے ہیں، جنازے تھک گئے ہوں گے، میرا بدن لے کر بچ جائیے گا۔ کسی نے کہا نہیں، عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں خیموں میں جانا چاہتا، لیکن نہیں عزاداران محترم، وجہ کوئی اور نکلی۔ کیا نکلی؟ کہ وہ جب ایک عالم معمار کے ساتھ سرداب حرم حضرت عباس میں گیا نا، تو جب نیچے جا کر جہاں اصلی قبر ہے، مرکز ہے، وہاں جا کر کبھی مرکز کو دیکھتا ہے، کبھی عالم کو دیکھتا ہے، کبھی مرکز کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو بچا تھا اسے دفنایا ہے، اب سمجھ آیا حسین ان ٹکڑوں